عید کے آداب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پہلا ادب عید کا یہ ہے کہ غسل کیا جائے، اس کے بعد اچھے کپڑے پہننے چاہیے، جو بھی بہترین جوڑا اویلیبل ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیا ہو، اگر نیا بنا سکتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نیا نہیں بنا سکتے تو بہت اچھے کپڑے جو موجود ہوں وہ زیب تن کر لینے چاہیے۔ خوشبو کا اہتمام بھی اچھا ہے، لیکن اگر گھر سے نکل کر نماز کے لیے جانا ہے، یعنی صحت مند ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، قابل ہیں، اور خواتین کو گھر سے نکل کر انشاءاللہ جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو خواتین پھیلنے والی خوشبو نہ لگائیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر سے نکلیں تو ان کی خوشبو کسی اور تک پہنچے۔ مرد ایسی خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عیدگاہ جائیں نماز کے لیے، کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا لینی چاہیے، تاکہ ایک فرق ہو جائے اس چیز کا کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجور کھایا کرتے تھے، اور نمبر میں کھجور کھایا کرتے تھے، 1 یا 3 یا 5 ایسے کھا لینی چاہیے کھجوریں۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، اور اس کے نصاب ہمیں کافی سارے ملتے ہیں، چاہے وہ جو دے دیں یا کھجور دے دیں یا منقع دے دیں یا پنیر دے دیں، تو اس کے رینج ہمیں کافی مل جاتی ہے۔ تو تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے درمیان جو بھی چیز انسان دینا چاہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اناج ہی دیا جائے، یا وہ جنس ہی دی جائے، جو چیز ہے جس کا ہمیں حدیثوں میں ذکر ملتا ہے، یا علماء نے آسانی کے لیے یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو ہر سال کے حساب سے دیکھ لیں کہ منیمم رقم کیا ہے صدقہ فطر کی، اور میکسیمم رقم کیا ہے صدقہ فطر کی، اس میں سے اپنے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے چوز کر لیجئے۔ عید کی نماز کے لیے جانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عام فرض نمازوں میں خواتین کا مسجد میں آنا بہت زیادہ ایمفسائز نہیں کیا، عام دنوں میں آپ نے بہت زور نہیں دیا کہ خواتین بھی جماعت کے لیے مسجد ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جماعت سے خواتین ایگزمپٹڈ ہیں، مردوں کے لیے جماعت ضروری ہے 5 وقت کی، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ آنا چاہیں تو آ جائیں، نہ آنا چاہیں تو نہ آئیں، لیکن عید کی نماز کے لیے آپ نے زور دیا ہے کہ سب نکل کر آئیں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، بڑی عمر کی، چھوٹی عمر کی، حتیٰ کہ خاتون نے کہا کہ میرے پاس تو چادر نہیں ہے تو میں کیسے آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بہن سے لے لے، یا اپنی کسی ساتھی خاتون سے لے لے۔ جلباب کا ذکر آتا ہے تو بڑی چادر جیسے زینت چھپائی جاتی ہے، تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میرے پاس تو وہ اپنی زینت چھپانے کے لیے کوئی بڑی چادر بھی نہیں ہے جو گھر سے نکلنے کے لیے ایک مسلمان عورت اپنے اوپر ڈالتی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اپنی بہن سے لے لے یا پڑوسن سے لے لے، کسی سے بھی لے لے۔ اگر مسجد میں نماز عید ہو رہی ہے تو جب مسجد میں جائیں تو پھر تحیت المسجد پڑھنی ضروری ہے۔ اگر کھلی جگہ ہے، جیسے کہ طریقہ ہے اسلام کا، جیسے عیدگاہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں، کھلے میدان میں ہے، تو وہاں ظاہر چونکہ وہ مسجد نہیں ہے تو تحیت المسجد پڑھنی ضروری نہیں۔ اس میں بھی بعض دفعہ خواتین کو کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ عید سے پہلے تو کوئی، عید کی نماز سے پہلے تو کوئی نماز ہے نہیں، اب میں یہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب تحیت المسجد پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو اس میں پڑھ لینی چاہیے۔ تکبیرات پڑھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ تکبیرات کب سے پڑھنی چاہیے؟ چاند دیکھ کر بھی تکبیرات شروع کی جا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اور تکبیرات ملتی ہیں جن کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ تو یا تو عید کا چاند دیکھ کر شروع کر دیں، یا فجر کی نماز کے بعد سے شروع کر دیں۔ بلند آواز میں سب کو پڑھنی چاہیے، اور یہ کنٹینیو ہوگا جب تک کہ امام خطبہ دینے کے لیے نہ آ جائیں، تب تکبیرات کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہمیں صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ راستوں میں جا رہے ہوتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے۔ اس سے پوری فضا بن جاتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو جاتے ہوئے الگ راستہ اختیار کرنا اور آتے ہوئے الگ راستہ اختیار کرنا سنت ہے۔ مبارکباد دینا، صحابہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ عید کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے۔
یا ہم جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں مبارک، مبارک کہنا، عید مبارک، اسی کے اندر آتا ہے یہ۔ پھر گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی کھانا اور پینا اور وقت گزارنا، اور عید کے دن ذرا سی سمجھیں کہ ریلیکسیشن کی بھی اجازت ہے کہ انسان اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی کام کر لے، یعنی خوشی منائے اور اس کو سیلیبریٹ کرے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ عید کے دن اسلامی ملکوں میں پورے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر خوشی کی فضا ہو، ملنا جلنا اور کھانا اور پینا اور سیلیبریٹ کرنا اور ریلیکس کرنا اور خوشیاں منانا، یہ بہت پسندیدہ ہے اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ عید نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اپنی خوشیاں منائیں، اور ہم کو رمضان نے یہ سبق سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ اطاعت کی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ برکت ہو جاتی ہے، وقت میں بھی، رزق میں بھی، دل کے اطمینان میں بھی۔ تو اللہ کرے کہ جو کچھ ہم نے رمضان سے حاصل کیا ہے، پہلی شوال کو اسی طرح ہماری تہجد ہو، اسی طرح ہماری فجر کی نماز ہو، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور اپنی دنیا کی زندگیوں میں اپنا حصہ نہ بھولیں، اس کو بھی ہم سمیٹیں، اور اپنی خوشیاں نہ صرف خود منائیں بلکہ ان کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔